لوگ 5 دسمبر 1952 کی صبح اٹھے تو شہر گہرے سیاہ دھوئیں میں ڈوب چکا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، حد نظر صفر ہو چکی تھی۔ گاڑیوں کو نظر نہیں آ رہی تھیں، ٹرین ڈرائیور پٹری نہیں دیکھ پا رہے تھے، پائلٹس کو رن وے نظر نہیں آتا تھا، اور بچے، والدین اور میاں بیوی ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پورا شہر دھند میں گم تھا۔ شام کے وقت پتہ چلا یہ دھند نہیں، یہ عذاب ہے، یہ گاڑھا سیال دھواں ہے۔ یہ دھواں اگلے دن میں 4,000 لوگوں کی جان لے گیا۔ لوگ کھانس کھانس کر دم توڑنے لگے۔ لندن کی سماجی زندگی رک گئی، ٹریفک بند ہو گئی، ٹرینیں معطل ہو گئیں، فلائٹس منسوخ ہو گئیں، دفتروں اور اسکولوں میں چھٹی ہو گئی، شاپنگ سینٹرز بند ہو گئے، اور لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا ترک کر دیا۔ شہر میں سناٹا تھا۔ یہ سناٹا ایمبولینسز کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ قبرستان بھر چکے تھے، اور ہسپتالوں میں مردے اور بیمار دونوں ایک ہی بیڈ پر پڑے تھے۔ یہ عذاب 5 دن جاری رہا۔ 9 دسمبر کی رات بارش شروع ہوئی اور فضا آہستہ آہستہ دھل گئی، لیکن اموات کا سلسلہ جاری رہا۔ دسمبر کے آخر تک لندن کے 12,000 لوگ انتقال کر چکے تھے، جبکہ 1.5 لاکھ لوگ دمے، آشوب چشم، ٹی بی اور نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھے۔ ماحولیات کے ماہرین نے تحقیقات شروع کر دیں۔ پتہ چلا 5 سے 9 دسمبر کے دوران لندن کی فضا میں روزانہ 1000 ٹن سموک پارٹیکلز پیدا ہوتے رہے۔ ان میں 140 ٹن ہائیڈروکلورک ایسڈ، 14 ٹن فلورین کمپاؤنڈ اور 370 ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہوتی تھی۔ یہ تمام مادے صحت کے لیے انتہائی مضر تھے۔ ماہرین نے سوچنا شروع کیا کہ یہ تمام پارٹیکلز آئے کہاں سے۔ پتہ چلا یہ 750 سال کی غلطیوں کا دھواں ہے۔ یہ سلسلہ 1200 عیسوی میں شروع ہوا تھا۔ 750 سالوں میں لندن کی آبادی میں 10 گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ جنگل کٹ گئے، ندیاں اور جھیلیں ختم ہو گئیں، گاؤں دیہات شہر میں آ گئے، کھیت کھلیانوں کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی، صنعتی انقلاب آ گیا۔ شہر میں ہزاروں فیکٹریاں لگ گئیں، بجلی ایجاد ہوئی، کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس لگ گئے، ٹرین سروس شروع ہوئی، ٹرام آئی، گاڑیاں آئیں، تعمیرات شروع ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم نے اس کے اندر بھی یہ دھواں اڑایا، اور آخر میں لوگ بھی آلودگی پھیلانے لگے۔ چنانچہ لندن کی فضا آلودہ ہوتی چلی گئی، ہوا میں آکسیجن کم ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 1952 تک پہنچ گیا۔ سردی شروع ہو گئی، لوگوں نے اپنی انگیٹھیوں میں کوئلہ جلایا، لاکھوں ٹن دھواں پیدا ہوا۔ یہ دھواں 750 سال کی آلودگیوں میں مکس اپ ہوا، دسمبر کی دھند میں ملا، اور گہری دبیز اور سیاہ گیس میں تبدیل ہو گیا۔ اور یہ گیس 5 دن شہر کے اندر گھومتی پھرتی رہی۔ ماہرین نے اس دھند کو سموگ اور فاگ، 2 لفظ ملا کر سموگ کا نام دے دیا، اور لندن کی اس سانحے کو گریٹ سموگ آف لندن قرار دے دیا۔ ماحولیات کے ماہرین نے سموگ کی تشخیص کر لی۔ اب علاج کی باری تھی۔ علاج کی ذمہ داری کنزرویٹو پارٹی کے ایم پی سر گریل ڈیوڈ نے لے لی۔ یہ بزنس مین اور کارخانے دار تھے۔ یہ 1950 میں سیاست میں آئے۔ یہ گریٹ سموگ آف لندن کے دنوں میں ہاؤس آف کامنز کے تازہ رکن بنے تھے۔ یہ اٹھے اور لندن کی فضا کو صاف کرنے کا پلان شروع کر دیا۔ یہ ماہرین کے ساتھ مل کر 4 سال منصوبہ بندی کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 1956 میں کلین ایئر ایکٹ بنا لیا۔ یہ ایکٹ ہاؤس آف کامنز میں پیش ہوا، اور ایوان نے 5 جولائی 1956 کو اس کی منظوری دے دی۔ یہ ایکٹ 6 بنیادی اصطلاحات پر مشتمل تھا۔ حکومت نے شہر کے اندر کوئلے کے استعمال پہ پابندی لگا دی۔ عوام کو فائر پلیس کے لیے متبادل ذرائع فراہم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ حکومت نے 1 سال میں یہ ذرائع فراہم کر دیے۔ ماڈرن ہیٹنگ سسٹم اسی ایکٹ کی پیداوار تھا۔ سردیوں میں بجلی بھی سستی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ لوگ بجلی کے ذریعے گھر گرم کر لیں۔ حکومت نے شہر کے اندر فیکٹریاں بند کر دیں، مالکان کو شہر سے دور مفت جگہ بھی فراہم کر دی گئی، ٹیکس میں گنجائش بھی، اور فیکٹریاں شفٹ کرنے کے لیے قرضے بھی دے دیے گئے۔ بجلی کے تمام پلانٹس 2 برسوں میں لندن سے دور جنگلوں میں منتقل کر دیے گئے۔ لندن اور لندن کے اطراف میں درخت کاٹنا، زرعی زمینوں کے سٹیٹس میں تبدیلی اور گرین ایریاز کے خاتمے پر پابندی لگا دی گئی، اور پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافے، پرائیویٹ گاڑیوں کی حوصلہ شکنی اور پیٹرول کے معیار کو بلند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہاؤس آف کامنز نے ان اصلاحات کی منظوری دے دی۔ حکومت نے کام شروع کیا، اور ایکٹ کی منظوری کے صرف 4 سال کے بعد
1960 میں لندن کی فضا مکمل طور پر سموگ فری ہو گئی۔ یہ ایکٹ اس قدر مکمل اور سخت تھا کہ سر گیرالڈ ڈیوڈ کو خود اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کی اپنی بھی فیکٹریاں لندن سے باہر منتقل ہوئیں۔ حاضرین گرامی قدر، پاکستان بھی پچھلے 1.5 ہفتے سے سموگ کی لپیٹ میں ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو، خاص طور پر پنجاب کو، سموگ سے فری کیا جائے تو ہمیں بھی لندن پلان کی طرح کوئی لاہور پلان بنانا ہوگا تاکہ ہم بھی پاکستان کو سموگ سے فری کر سکیں۔ ہمیں بھی بہت سارے ایکٹ جو ہے وہ بنانے پڑیں گے، ان کی منظوری دینی پڑیں گی، درختوں کو کاٹنے سے بچانا ہوگا، دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں جو ہیں ان کا علاج کرنا ہوگا، ان کو بند کرنا ہوگا، تبھی جا کے ہم پاکستان کو، اور خصوصاً جو سموگ والے علاقے ہیں اس میں سے پنجاب ہے، اس کو ہم سموگ سے فری کر سکتے ہیں۔